بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، 2-4 دنوں سے گل پلازہ جو کراچی کا سب سے بڑا پلازہ ہے، جس کی مالیت کروڑوں روپے سے بھی زیادہ ہے، تو اس کے اندر کسی چھوٹی موٹی مسٹیک کی وجہ سے آگ لگی اور آگ بڑھتی گئی، اور جیسے آگ کو جو ہے نا جھپٹنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جن چیزوں کے ذریعے سے آگ پھیلتی ہے، کپڑا ہو گیا، تو اس کے ذریعے سے آگ پھیلی اور پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ بر وقت نا امداد پہنچنے کی وجہ سے بندے باہر نہ نکل سکے، ان کو پتہ تک بھی نہ چلا اور ان کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ آج آپ کے سامنے اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا کہ کتنا نقصان ہوا اور ابھی پلازے کی کیفیت کیا ہے، اور کتنے بندے اس کے اندر گویا کہ شہید ہو گئے، اور کتنے کی مالیت کا وہ پلازہ تھا، اور امیر لوگوں کا تھا یا کچھ غربا کی بھی اس کے اندر شامل تھے، اور کتنے لوگ زخمی ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک تو حکومت کی نااہلی ہوتی ہے، اور حکومت کا ان کے اوپر زیادہ فوکس نہیں ہوتا ان کاموں کے اوپر، جس کی وجہ سے جو نا جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے، مال ضائع ہو جاتا ہے، بر وقت امداد نہ پہنچنے کے نتیجے میں یہ سارا کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب آگ پھیلی تو آگ پھیلنے کے بعد لوگ پلازے میں کام کر رہے تھے، جیسے اپنے معمول کے مطابق کوئی کپڑا بیچ رہا، کوئی خرید رہا، کوئی وزٹ کر رہا، کوئی کسی چیز کو ڈھونڈ رہا، تو لوگ بھی، دکاندار بھی، جو دکانوں کے مالک تھے وہ بھی اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بہت بڑا لمبا پلازہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پلازے کی کتنی مالیت ہوتی ہے، کتنی قیمت ہوتی ہے، بہت زیادہ، کروڑوں سے بھی، جیسا میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، کروڑوں سے بھی زیادہ کی مالیت کا پلازہ ہوا کرتا ہے۔ اکثر جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، انہی کا پلازہ ہوا کرتا ہے، انہی کی دکانیں پلازے کے اندر شفٹ ہوتی ہیں، یا بعض اوقات وہ مالدار دکانیں کرائے کے اوپر دیتے ہیں، جن میں سے اکثر نارمل حالات والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی اس پلازے کی وجہ سے، خرید و فروخت کی وجہ سے کچھ جو نا گزر بسر ہو رہا ہوتا ہے، روزی روٹی نان نفقہ ان کو وہیں سے مل رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ اندر کام کر رہے تھے، غالباً کافی لوگ تھے، 200-300 سے اوپر لوگ تھے، جو اسی وقت، جس وقت آگ پھیلی، کام کر رہے تھے، اور آگ بھی چھوٹی جی مسٹیک کی وجہ سے کہ گیس لیک ہوا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا گیس کا وہ دھماکہ ہوا، جس سے آگ نکلی تو آگ پھیلتی چلی گئی۔ آپ کو پتہ ہے، جب آپ کسی کپڑے کو لگتی ہے، ٹچ کرتی ہے، تو اس کے ساتھ جو اور چیزیں ہوتی ہیں، تو آگ کا جو اٹھاؤ ہوتا ہے، جو اوپر سے پروان ہوتی ہے، تو اوپر والی چیزوں کو بھی ٹچ کرتی گئی، آس پاس جو چیزیں تھیں وہ بھی متاثر ہوتی گئیں، دھوئیں کی وجہ سے، گرمائش کی وجہ سے ان چیزوں نے بھی جلنا شروع کر دیا۔ تو آگ لگتے لگتے، دکانیں کراس کرتے کرتے، مکمل پلازہ آگ کی لپیٹ کے اندر آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے باہر نکلے، کچھ لوگ اپنے کاموں کے اندر مصروف تھے، کچھ لوگ سامان نکالنے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سامان نکال بھی لیا، لیکن اکثری لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے باہر چھلانگ لگا لی، دکانوں سے نیچے گر پڑے، زخمی بھی ہو گئے، اور کچھ بدقسمت ایسے لوگ تھے جو کل کی رپورٹ کے مطابق 14 شہید ہوئے، آج کی رپورٹ کے مطابق 26 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی نقصان ہوا۔ ابھی بھی کچھ لوگ مطلب خاکستر ہو گئے، کپڑے جل گئے، جسم جل گیا، اور ان کا جسم بھی گویا کہ بوٹی بوٹی ہو گیا۔ آگ جلتے جلتے پھر بر وقت حکومتی امداد بھی نہ پہنچی، پھر آگ اتنی زیادہ کہ پانی سے بھی نہ بجھ سکی، اتنی زیادہ آگ کا اٹھاؤ اور آگ اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ تو میرے دوستوں، ایک آڈیو بھی لیک ہوئی، میں اس کے متعلق بھی کوشش کروں گا، مستقل ویڈیو بناؤں گا، کہ ایک بندے کے پاس موبائل تھا، جب آگ اوپر چڑھی وہ بندہ پھنس گیا، اس کے ساتھ کچھ بچے تھے، فیملی وغیرہ ان کے ساتھ تھے، جو آڈیو کے اندر آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ تو وہ جب پھنس گیا تو آس پاس آگ گھیر لیا، آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ جب اس نے چاروں طرف دیکھا کہ مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اب گویا کہ وہ موت کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب اس نے واٹس ایپ کے ذریعے ایک میسج لیک کیا، ایک میسج جاری کیا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔
دیکھیں یہ چیز بھی کسی کسی کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ تو گویا کہ اس نے لوگوں سے معافی کا اظہار کیا، معافی نامہ ریکارڈ کیا، میسج کیا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، میری موت واقعتاً ہونے والی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ تو 26 سے بھی لوگ کراس کر چکے، غالباً 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے، جن کا بازو کٹ چکا، جن کے گویا کے منہ، جن کا جلد گویا کے سڑ چکی، ختم ہو چکی، گل چکی، اب سانسیں باقی ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ پھر ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ جو ختم ہو چکے ان میں سے لوگ اپنی اپنی لاشیں تلاش کر رہے ہیں، کسی کی لاش کہیں پہ اٹکی ہوئی، کسی کی لاش کہیں پہ پھنسی ہوئی، تو اپنی اپنی لاشوں میں مصروف۔ آئیے دیکھتے ہیں پھر کتنی مالیت کا نقصان ہوا۔ دیکھیں پلازہ بہت بڑا تھا، گل پلازہ مشہور پلازہ ہے، تو پلازہ بہت بڑا پلازہ تھا، کروڑوں سے بھی زیادہ مالیت کا پلازہ۔ ایک ایک دکان کا حساب لگائیں جس میں ڈبل سٹوری ہوتی ہے، اکیلی ایک دکان کروڑوں کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کے اندر لاکھوں کا سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، پھر ڈبل سٹوری ہوتی ہے، اوپر نیچے دکانیں ہوتی ہیں، پھر جو ہے نا نیچے بھی دکانیں اور اوپر بڑی بڑی دکانیں، پھر اوپر اس کے اوپر بھی سٹاک ہوتے ہیں، کچھ سامان پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بھی نقصان ہو گیا۔ یہ یوں سمجھیں کہ اربوں کے قریب اس آگ نے نقصان کر دیا، اربوں کے قریب، جن میں سے اکثر کرایہ دار ہوتے ہیں، جنہوں نے کرایہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور جن کے کرایہ بھی بھاری بھرکم ہوا کرتا ہے، ان کا مال بھی ختم ہو گیا، ان کی جو جمع پونجی تھی تمام کی تمام ختم ہو گئی۔ اندازہ کریں جب جان نہ بچ سکی تو مال کیسے بچ رہا؟ جب جان نہیں بچی مال تو نہیں بچا ہوگا، وہ بھی تو ختم ہو گیا۔ اسی لیے امداد کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اکثر بڑے لوگ، جمعیت کا بھی وفد وہاں پہنچا، بڑے بڑے بزرگوں کا وفد وہاں پہ پہنچا، اور لوگوں سے امداد بھی وصول کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا نقصان ہوا، ان کی جانیں چلی گئی، اب ان کی امداد کریں، اور ہسپتالوں کے اندر بھی منتقل ہیں، ان کو خورد و نوش کی بھی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، بہت سارے سامانوں کی انہیں ضرورت ہے، تو امداد کے لیے بھی لوگ امداد کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان تمام شہداء کی مغفرت کامل فرمائے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں وہ رسا ہیں ان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ صحت کی بادشاہت دیں، شفا یاب فرمائے۔ ان کا جو نقصان ہوا ہے اللہ رب العزت ان کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے فیصلے جو ہوتے ہیں یقیناً ٹھیک ہوتے ہیں، قصور تو پھر بھی انسان کا ہوتا ہے، انسان کی چھوٹی جو غلطی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں ایک دوسرے کا غمخوار بنائے، ہمیں مجبور معذور لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔